اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولى منكم فإنه منهم ومن يتولاهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس سلسلے کا جو ماہ رمضان میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا، ہم اس کے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ فی الحال اس کو ہم نے کہا کہ ہم روکیں گے کہ قرآن سے جتنا ہم نے فی الحال استفادہ کرنا تھا اس ماہ رمضان کی برکتوں سے، کہ جو اس کو انشاءاللہ آپ نے بہت اچھا گزارا ہوگا، تو ہم فی الحال اس کو روکیں گے انشاءاللہ، اور ایک دوسرا سلسلہ اسی طرح سے 10 منٹ کا ایک نئے انداز نئی روش کے ساتھ لے کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، جس میں ہم موجودہ حالات میں جو دشمن شناسی ہے اس کی طرف ذرا زیادہ فوکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ اپنی گزشتہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کے احکامات اتنے سخت ہونا شروع ہو گئے کہ جس میں دیکھیں یہ کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا حامی نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ، اپنے اوپر مسلط مت کرو۔ یہ لوگ آپس میں حامی ضرور ہیں، ان کا آپس میں بعضهم بعض ہیں، یہ لوگ بعض ان کے آپس میں دوستیاں زبردست ہیں، تم میں سے جو انہیں حامی بناتا ہے یعنی اپنے اوپر مسلط کرتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، وہ یقیناً انہی میں شمار ہوگا۔ تم بظاہر نام کے مسلمان رہ جاؤ گے، تم بظاہر شیعہ رہ جاؤ گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم نے ان سے دوستی کر رکھی ہے تو تم یا یہودی ہو یا نصارہ ہو، تم ان میں سے ہو جاؤ گے۔ خدا کہتا ہے بے شک اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اسی طرح سے 57 آیت نمبر 57 کو دیکھیں، انہوں نے کیا بات کی ہے 57 میں، اسی موضوع کو دوبارہ سے، یا ایھا الذین آمنوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 57 سورہ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا واللعب من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، ان لوگوں نے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا۔ اس سے پہلے کتاب کس کو دی گئی؟ رسول اللہ سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے کس کو دی گئی؟ یہی یہودی اور یہی نصارہ ہے، انہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اے ایمان والوں، ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا ہے، اور کفار کو اپنا حامی نہ بناؤ، اور اللہ کا خوف کرو اگر تم اہل ایمان ہو۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ آیت 1 سے لے کر 9 تک اگر آپ دیکھیں، سورہ ممتحنہ اسی موضوع کو پھر دوبارہ سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے ایمان والوں، میرے اور اپنے دشمن کو اولیاء مت بناؤ، اور ان کی طرف مودت کی امیدیں نہ رکھو، ان سے مودت کے رابطے نہ بڑھاؤ ان لوگوں سے، یہ یقیناً کفروا، یہ جھٹلا چکے ہیں، کس چیز کو انکار کر چکے ہیں، بما جاءکم من الحق، وہ چیزیں جو تم پر آئی ہیں، ومن یتولاھم، اور جو بھی ان کو ولی بنائے گا، اپنے اوپر مسلط کرے گا، فاولئک ھم الظالمون۔ کس قدر صراحت کے ساتھ بعد میں خدا نے ہمیں روک دیا ہے کہ ان یہودیوں اور ان نصارہ سے دوستیاں نہ بڑھاؤ، ان کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو، ان کو ولی مت بناؤ، ان کے ساتھ محبتیں اور دوستیاں نقصان دہ ہو جائیں گی، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارا مذاق اڑاتے رہیں، یہ تم پر نازل ہوا اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ یہ کتنی صراحت کے ساتھ یہ باتیں کی گئی ہیں۔ میں نے سورہ مائدہ کی 2 آیات پڑھی اور پھر سورہ ممتحنہ کی آپ کے سامنے آیات پڑھی، اور اگر ہم اس پہ چلنا شروع کر دیں تو پتہ نہیں اور کیا کچھ ہمیں مل سکتا ہے، کہ جو بہت ہی صراحت کے ساتھ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ، ان سے مدد مت لو، ان کو مسلط مت کرو اپنے آپ پر، ان سے دوستیاں نہیں بڑھاؤ۔
بلکہ خدا تو تعجب سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا. اسی سورہ مائدہ کی وَمَن يَتَوَلَّ، سورہ مائدہ کی 56 آیت ہے یہ. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا ولی بنائے گا. یہ وہی اوپر بھی ولی کی بات کہی، نیچے بھی ولی کی بات کہی، اور بیچ میں خدا نے کہا ولی بنانا تو ہم کو بناؤ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کو ولی بنائے گا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو واقعی ایمان بھی لے آئے ہیں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حزب اللہ کہا جاتا ہے، اور جو یقینی طور پہ غالب آ کے رہیں گے. کون ہے؟ جنہوں نے اپنا ولی اللہ کو اور اس کے رسول کو بنایا ہے. جس نے اپنا ولی اللہ اور اس کے رسول کو بنایا. اب اس میں بھی کوئی مسلمانوں کے لیے یہاں پر کوئی یعنی اس میں بھی کوئی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنا ولی بنائیں، واقعاً ولی بنائیں، وہی ان کو سمجھیں کہ وہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، وہی ہمارے مددگار ہیں، ہمیں انہی سے دوستی کرنی ہے، انہی سے محبت کرنی ہے، انہی پر اعتماد کرنا ہے، انہی پر توکل کرنا ہے، انہی کے زندگی یعنی زندگی اور موت سب ہر چیز میں ہم نے انہی کو اپنا ولی سمجھنا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کو ولی سمجھے گا تو حزب اللہ و حزب اللہ هم الغالبون ہے. اور اس کے الٹ قانون دے دیا کہ جس نے یہودیوں کو، جس نے نصارہ کو اپنا ولی بنایا ہے، جس نے اللہ کے دشمنوں کو اپنا ولی بنایا ہے، ان کے لیے کیا کہا؟ وَمَن يَتَوَلَّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. بس یہ وہ لوگ ظالم ہیں. کتنے صراحت کے ساتھ اللہ نے ان موضوعات پر بات کی ہے. اور آج کے زمانے میں اگر آپ غور سے دیکھیں مسلمانوں کی جو پستی کی حالت ہے، اس کی بڑی وجہ یا مسلمانوں کی داخلی جنگیں ہیں، اس کی بڑی وجہ یا مسلمان خود اہمیت نہ دے کے ایک دوسرے مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، ان کی گردنیں اتارتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مسائل کو آپس میں حل کرنے کے بجائے یہ اپنے مسائل کو یہودیوں سے اور نصرانیوں سے، یہ اپنے زمانے کے امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے یا اسرائیل سے، یہ ان سے حل کروانے کے موڈ میں، مسلمان اپنے مسائل ان سے حل کروانے کے موڈ میں. اور انہوں نے ہر چیز اپنی ان کے حوالے کر رکھی ہے. یہ تو ان کے کہنے پر چل رہے ہیں، یہ ان کے کہنے پر ملک میں سب کچھ جو کچھ اپنے ملکوں میں کر رہے ہیں مسلمان حکمران، آپ کو معلوم ہے سب یہودی اور نصارہ یعنی عیسائیوں کی مرضی سے کر رہے ہیں، ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں. انہوں نے ان کو ولی بنایا ہوا ہے، انہوں نے ان کو دوست بنایا ہوا ہے، اور خدا کو بھول چکے ہیں، یہ رسول اللہ کو بھول چکے ہیں، یہ اسلامی شریعت کو بھول چکے ہیں، یہ قرآن کو بھول چکے ہیں، یہ سیرت انبیاء اور ائمہ سب ان کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے. اب ان کے پاس آپ پوچھیں دلائل کیا ہیں، ان کے پاس پوچھیں کہ جو کچھ کر رہے ہو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، تم کیوں اس طرح سے کر رہے ہو، کیوں مسلمان اتنا جو ہے وہ اتنا پست ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں والے کے اتنے ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اتنے غریب اور یعنی اتنے مفلس اور افلاس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنا مسکین ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یعنی نہ صرف ظلم رک نہیں رہا ہے، ہمارے یہاں غربت نہیں رک رہی ہے، ہمارے یہاں اختلافات نہیں رک رہے ہیں، ہمارے یہاں فحاشی نہیں رک رہی ہے، بے حیائی نہیں رک رہی ہے. ان تمام چیزوں کے پیچھے جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کیوں. کیونکہ مسلمانوں نے جو خدا کا صریح حکم تھا، جو قرآن کا صراحت کے ساتھ حکم تھا کہ تم نے اپنے اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنا ولی بنانا ہے، ہم نے اسے پشت ڈالا ہے، ہم نے اسے روگردانی کی ہے، ہم نے اس سے منحرف ہوئے ہیں. ہم نے جو ہے وہ اپنا ولی یہودی اور نصارہ کو اور ان لوگوں کو جو اللہ کے دشمن تھے اور ان کو جو ہمارے دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو صراحت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا. جب تم نے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے تو بس پھر مسلمانوں کی یہ حالت ہے. پھر مسلمان جو ہے تیزی سے پستی کا شکار ہو رہے ہیں اور تیزی سے ذلت کا شکار ہو رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ میں کافی حد تک اس موضوع بات کر چکا ہوں. اگر کوئی ایک آدھ حدیث یا آیت ایسی کہ جس کو اور شاہد کے طور پہ لایا جا سکتا ہے تو ایک اور آیت کو بس آخری آیت کے طور پہ، یہ بھی سورہ مائدہ ہی کی بنتی ہے، یہ سورہ آل عمران میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28. اس کو بھی دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه. بہت ہی صراحت کے ساتھ لا يتخذ المؤمنون یعنی کسی بھی حال میں مومنین کو
کافروں کو اولیاء کے طور پہ نہیں چننا چاہیے. لا یتخذ، نہیں ان سے استفادہ کرو، نہیں ان کو چنو، نہیں ان کو پکڑ کے رکھو، نہیں ان سے استفادہ کرو. من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کے. ومن یفعل ذلک، اور جو اس طرح سے کرتا ہے، فلیس من اللہ فی شیء، یہاں پر پھر اللہ نے اپنی ساری ذمہ داری ختم. پھر اللہ کو تم سے کوئی کام نہیں ہے. اتنی صراحت کے ساتھ خدا کہتا ہے مومنین کو چھوڑ کے تم نے اپنے سارے مسائل کافرین سے حل کروانے، اپنے سارے مسائل جو ہیں وہ ان کو اولیاء بنا لینا ہے کفار کو اور ان سے حل کروانے، تو بس ختم. پھر اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تمہاری. پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ حق ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، جو ذلت میں تم پڑے ہوئے، جو غربت میں تم پڑے ہوئے، جو اختلافات میں تم پڑے ہوئے ہو، یہ سب ہی تمہارا نصیب تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. بہت اہم، اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے کی یہ آخری گفتگو تھی. اور اب ہم انشاءاللہ دشمن شناسی کے دوسرے عنوان سے، جس میں ہم زیادہ تر موجودہ حالات سے استفادہ کریں گے اور ایک نئی سیریز انشاءاللہ شروع کریں گے جو انشاءاللہ اسی طرح 10 منٹ کی ہوگی. فی الحال ہم اپنی بات کو یہیں پر روکتے ہیں. یہ آخری آیت جو بہت امپورٹنٹ ہم نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 پڑھی ہے. انشاءاللہ امید ہے، ویسے آپ ساری ہی آیات کو جا کے دیکھیے گا، لیکن اس کو بھی ضرور غور سے دیکھیے گا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم خدا ہمیں توفیق دے کہ جتنا ہم نے اسے سیکھا، جتنا ہم نے حاصل کیا ہے، ہم ان سب پر انشاءاللہ عمل کر سکیں اور حقیقی معنی میں قرآن کا کہا ہوا مومن اپنے آپ کو ثابت کروا سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.